کسی نے علامہ اقبال سے کہا تھا حضور کی محبت کیسے پیدا ہوتی ہے، تو اقبال کہنے لگے درود زیادہ پڑھا کرو، سیرت زیادہ پڑھا کرو، سنا کرو۔ اور تیسرے لفظ اقبال کے حالات میں موجود ہے، کہنے لگے محفل میلاد کھل کے کیا کرو، رسول اللہ کا پیار پیدا ہوگا۔ حضور کے میلاد کی محفل کھل کے زیادہ کیا کرو، نبی پاک کا پیار پیدا ہوگا۔ اس پیار کے سوتے کو کبھی خشک نہ ہونے دے۔ ساری زندگی ایک بندہ کہتا رہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ، مسلمان ہو جائے گا؟ کیوں جی؟ اللہ کو تو مان رہا ہے، کہتا میں اللہ کے سوا کسی اور کو مانتا ہی نہیں، ساری زندگی اس نے پڑھا ہے، پر رب کہتا ہے مجھے تیرے کلمے کا اعتبار ہی نہیں۔ یا اللہ تجھے کب اعتبار ہوگا؟ فرمایا کہ اپنی زبان سے محمد الرسول اللہ، کہ اپنی زبان سے محمد الرسول اللہ، کہ جب تک تو میرے محبوب کا اقرار نہیں کرتا، اعلان نہیں کرتا، غلامی میرے نبی کی جب تک تو نہیں تھامتا، تب تک میں تیرے کلمے کا اعتبار نہیں کرتا۔ میرے بھائی یہاں دنیا میں بھی جب تک ذات رسالت کو نہ مانے، اس کا ایمان مکمل، حضور سے پیار نہ کرے تو ایمان مکمل، بھائی سمجھ لے، غور کرے، ایمان بھی مکمل نہیں۔ اچھا جی قبر میں چلے گئے، کتنے سوال ہوتے ہیں قبر میں؟ بولے کتنے سوال ہوں گے؟ اللہ آپ کو خوش رکھے، 3 سوال ہوں گے۔ پہلا کیا ہے؟ تیرا رب کون ہے؟ میں مثال دینے لگا ہوں، کسی نے انکار کر دیا، کہنے لگا ہا ہیتا لا ادری، میں نہیں جانتا، تو اللہ کو نہیں مانتا تو چاہیے نا رب جہنم میں ڈال دے، پر اللہ نے دوزخ میں نہیں ڈالا، نہیں ڈالا۔ ابھی دوسرا سوال پوچھو، ماں دینو کا تیرا دین کیا ہے؟ ہا ہیتا لا ادری، کافر ہے، منافق ہے، فاسق ہے، کہتا ہائے افسوس میں نہیں جانتا، چاہیے تھا نا دین نہیں جانتا دوزخ میں ڈالا جائے، لیکن اللہ ابھی دوزخ میں، ابھی جہنم کا گڑھا نہیں بنی۔ فرمایا تیسرا سوال پوچھو، حضور کا چہرہ دکھایا، ما کنتا تقول فی حق ھذا الرجل، ان کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ اس نے کہا میں نہیں جانتا۔ اللہ نے فرمایا تو میرے نبی کو نہیں جانتا، پکڑو اس کو جہنم میں داخل کر دو۔ نہ اپنی ذات کے انکار پر دوزخ میں بھیجا، نہ دین کے انکار پر، کہا میرے مصطفیٰ کو نہیں مانتا، ڈالو اس کو جہنم کے اندر۔ تمام کتب احادیث، تمام بخاری سے لے کر طبرانی تک، تمام کتب احادیث میں اسی رنگ میں روایت ملے گی۔ قبر میں بندہ گیا، مومن ہے، مسلمان ہے، نمازی ہے، 10 حج کیے، 15 عمرے کیے، زکاتیں، صدقات، خیرات، عبادات، نفل، نماز، داڑھی، حج، عمرہ، بڑا کچھ۔ ہاں بھائی من ربو کا، اس نے کہا ربی اللہ، اللہ میرا۔ اس کو جنت کوئی نہیں ملی، ابھی جنت کی کھڑکی۔ دوسرا سوال پوچھو، ماں دینو کا تیرا دین کیا ہے؟ دینی الاسلام، میں اسلام کو مانتا ہوں، جنت مل گئی۔ پورے کے پورے دین کو مان رہا ہے، نماز کو مان رہا ہے، حج کو مان رہا ہے، زکات کو مان رہا ہے، عبادات کو مان رہا ہے، ہر چیز کو مان رہا ہے، لیکن جنت ملی۔ فرمایا تیسرا سوال پوچھو، حضور کا جلوہ والضحیٰ دکھایا۔ کچھ لوگ غلط ترجمہ کرتے ہیں، یہاں بھی کہتے ہیں پوچھا جائے گا یہ کون ہے، یہ لفظ نہیں ہے، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل۔ اللہ فرمائے گا یہ بتا دنیا میں میرے نبی کو کیا کہا کرتا تھا، ان کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہا کرتا تھا؟ تو جو کہا کرتا تھا وہ کہہ کہ اسی وقت پکار اٹھے گا کہ میں کہا کرتا تھا یا نبی پکارا کر، میں یہ کہا کرتا تھا یا نبی، میں یہ کہا کرتا تھا کہ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں سے کیا مربت کیجئے، اور شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے، اور مثل فارس زلزلے ہوں نجد میں ذکر آیاد ولادت کیجئے، اور غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، یا رسول اللہ کی کثرت۔ میں یہ کہا کرتا تھا۔ اچھا اس نے اللہ کو مانا، دین کو مانا، جنت نہیں ملی۔ جب کہنے لگا نا ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور کو پہچانا، حضور کو، نبی پاک کو پہچانا، تو فرمایا نہیں میرے یار کو جانتا ہے، اب کھول دو جنت کا دروازہ۔ تو بھائی مغز قرآن، روح ایمان، جان دین، ہست حب رحمت للعالم، حضور کی محبت اصل ہے دین کی۔ قرآن مجید سورہ توبہ آیت نمبر 24، کوئی تفسیر نہ پڑھیں، صرف اس آیت کا ترجمہ پڑھیں۔ فرمایا محبوب کہہ دیں تمہارے باپ بھی، تمہارے بیٹے بھی،
تمہارے بھائی بھی، تمہاری عورتیں بھی، تمہارا سارا ہی خاندان، بات ہی ختم کر دی، تمہارا سارا ہی خاندان، واموال اقترفتموها، اور تمہارا کمایا ہوا مال، وتجارت تخشون کسادها، اور تمہاری وہ تجارت جو تم نے محنت کر کے کاروبار چمکایا ہے اور تم ڈرتے ہو کہ نقصان نہ ہو جائے، ومساکن ترضونها، اور تمہارا وہ رہنے کا مکان جو تمہیں بڑے پسند ہیں، یہ ساری چیزیں گنوا کے کہا احب الیکم من اللہ ورسولی، اگر یہ چیزیں تمہیں خدا سے زیادہ پیاری ہوں اور خدا کے رسول سے زیادہ پیاری ہوں، وجہاد فی سبیلہ، اور ان کے رستے میں جہاد سے زیادہ پیاری ہوں، پھر کیا کرو، فتربصوا، انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ تم پر اپنا عذاب لے آئے گا۔ اگر تمہیں تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہاری اولاد، تمہارا کنبہ، تمہارا خاندان اگر مصطفیٰ کریم سے زیادہ پیارا ہوا تو پھر اللہ کیا کرے گا تم پر اپنا، اللہ عذاب نازل کرے گا تم پر۔ اگر یہ چیزیں تمہیں، خود رسول پاک نے بیان کیا، اور لفظ انداز دیکھیے حدیث پاک کا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے ماں باپ اور اس کی اولاد والناس اجمعین، اور بات ہی ختم کر دی، فرمایا جب تک سب لوگوں سے بڑھ کر مجھ سے پیار نہ کرے اتنی دیر تک مومن ہو سکتا۔ حضرت عمر حضور کی بارگاہ میں آئے، عام آدمی نہیں، جناب فاروق اعظم، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ حدیث سنی تو حاضر خدمت ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہر چیز سے بڑھ کر آپ سے پیار کرتا ہوں، اور میں خالی نعرے لگانے والا نہیں، میں گھر سے تجربہ کر کے آیا ہوں، میں نے اولاد سامنے رکھی ہے، پھر آپ کا پیار سامنے رکھا ہے، حضور مجھے اولاد نہیں زیادہ پیاری، آپ زیادہ پیارے ہیں، اولاد زیادہ پیاری نہیں، ہم نے بھی کبھی سامنے رکھی ہے اولاد اور حضور کا پیار جی۔ میں حدیث پاک بیان کر رہا تھا تو روک گیا ہوں اچانک ہی، رکھی ہے کبھی سامنے جی؟ اگر رکھی ہوتی نا تو بیٹے کو پہلے بٹھا کے اس کو کہتے بیٹے پہلے قرآن سیکھ، پہلے حضور کا فرمان سیکھ۔ بیٹا جیسے ہی بڑا ہوتا، کونپلیں داڑھی کی نکلتی، اگر حضور سے پیار ہوتا تو اماں اسے کہتی بیٹا داڑھی نہ مڈانا، یہ مصطفیٰ کا طریقہ ہے۔ اگر نبی پاک سے محبت ہوتی نا میرے بھائی، اگر کامل پیار ہوتا تو ابا جی نصیحت کرتے کہ بیٹا خبردار داڑھی چھوٹی بھی نہ کرانا، یہ رسول اللہ کی سنت ہے۔ لیکن ہم نے ابھی اس چیز کو سامنے، ابھی نعرہ ہی ہے، ابھی خالی میلاد میں ہی محبت کرتے ہیں، ابھی خالی معراج شریف والے دن ہی پیار کرتے ہیں، ابھی اس کے اصل رنگ تک نہیں آئے۔ سنیے اور غور کیجیے، حضرت عمر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اولاد سامنے بٹھائی ہے، پھر آپ کا چہرہ سامنے لایا ہوں، حضور مجھے اولاد نہیں پیاری، آپ ہی زیادہ پیارے۔ پھر عرض کی حضور میں نے کل کمائی، کل جمع پونجی لا کے اپنے سامنے رکھی ہے، مجھے مال پیارا نہیں، آپ زیادہ پیارے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ماں باپ کے چہرے سامنے رکھے ہیں، بہن بھائیوں کو رکھا ہے، رشتہ داروں کو رکھا ہے، دوستوں یاروں کو رکھا ہے، مجھے وہ نہیں پیارے، آپ پیارے۔ اور حضور پھر میں نے اپنا علاقہ اور قبیلہ بھی سامنے رکھا ہے، حضور مجھے وطن سے پیار نہیں، آپ سے پیار ہے۔ اور محبوبہ حد ہو گئی، میں نے اپنی عزت بھی سامنے رکھی ہے، عزت بھی، لیکن محبوبہ مجھے عزت نہیں پیاری، آپ زیادہ پیارے ہیں۔ حق پسند لوگ تھے، سچی بات کرنے والے۔ حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں نے اپنے نفس کو، اپنی جان کو، اپنی روح کو سامنے رکھا ہے، مجھے لگتا ہے کہ جان مجھے زیادہ پیاری ہے، یہ نہیں کہا کہ زیادہ پیاری ہے، مجھے، سمجھ رہے ہیں بات کو، مجھے لگتا ہے کہ جان مجھے آپ سے۔ میرے رسول پاک نے دست مبارک اٹھایا اور جناب عمر کے سینے پہ مارا، فرمایا عمر جا، ابھی تو تیرا ایمان ہی مکمل نہیں ہوا، اگر تو اپنی جان سے بڑھ کر مجھ سے پیار نہیں کرتا تو تیرا ایمان مکمل ہے، تیرا ایمان مکمل ہے، تیرا ایمان مکمل۔ حضرت عمر کہتے حضور کا ہاتھ لگا تو میں نے اعلان کیا، میں نے کہا محبوبہ تیرے دست مبارک نے خیر کر دی ہے، حضور اب مجھے آپ جان سے بھی زیادہ پیارے ہو گئے، آپ اشارہ کریں میں جان قربان کرنے کو بھی تیار ہوں۔ آپ مجھے، اصل میں نا ٹی وی پہ بیٹھتا ہے ایک اینکر بیچارہ جو 3 لاکھ روپیہ تنخواہ لیتا ہے یا 6 لاکھ، اس نے حق حلال کرنی ہوتی ہے اپنی کمائی، ٹی وی پہ بیٹھا ہے بیچارہ، نہ اس کو دین کے حروف ابجد کا پتہ ہے، وہ ٹی وی پہ بیٹھا ہے، اب جس پارٹی سے پیسے لیتا ہے اس کا وہ نمک خاری کا حق ادا کرتا ہے،
کہتے جی حضور نے اپنے دشمن کو معاف کیا ہے. مولوی سخت بات کرتے ہیں. حضور نے اپنے دشمن کو. آپ کسی پارٹی کے لیڈر کے خلاف دوسری پارٹی کا بیان کبھی سنیں, اس لیڈر سے پیار کرنے والے اتنی اتنی لمبی زبانیں کھول کے ٹی وی پہ آ جاتے ہیں, اور وہ لفظ جو میڈیا پر اور اسمبلی میں ویسے ہی قانون کا حصہ نہیں وہ بھی بول دیے جاتے ہیں. لوگ ان معاملات میں بھی حمایت کرتے ہیں اپنے لیڈروں کی جن میں حمایت بنتی ان میں بھی, اور ذات رسالت کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں نہیں حضور نے معاف کیا ہے, مولوی جذباتی ہوتا ہے, یہ ایسے تو نہیں نہ ہوتا, تجھے اصل میں پتا نہیں, تو پیار کرتا ہے ڈالر سے, تو پیار کرتا ہے شہرت سے, اور جو پیار کرتے ہیں نا مدینے کے ٹکڑوں سے, جو کھاتے ہیں نا رسول اللہ کے نام کا صدقہ, جو حضور کے نام کا. امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں پاکستان بن رہا تھا تو اس وقت تو یہی بتایا گیا تھا نا کہ پاکستان کا مطلب کیا, پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. کہتے ہیں یہ بتایا گیا تھا. ہم پاکستان کے حق میں تقریریں کرتے تھے, اور ہندو پنڈت جو ہوتے تھے نا وہ اسلام کے خلاف معاذ اللہ اور پاکستان کے خلاف تقریریں کرتے تھے, جلسے ہوتے تھے. پھر جماعت علی شاہ صاحب کہتے ہیں ایک جگہ ہندوؤں کا جلسہ تھا تو ایک پنڈت تقریر کر رہا تھا. اب سارے ہندو تھے, مسلمان تھا ہی کوئی نہیں, سب ہندو بیٹھے تھے اور وہ سن رہے تھے. تو معاذ اللہ اس نے تقریر کرتے کرتے نا حضور کی ذات اقدس کے بارے میں کوئی جملہ کہہ دیا, کوئی نازیبہ بات کہہ دی, اور کوئی نہیں تھا, وہ ایک ملانگ تھا, وہ پیچھے بیٹھ کے, جو دوری ڈنڈا نہیں ہوتا جن کے ہاتھ میں, اور ڈنڈا بھی کئی رنگوں کا ہوتا ہے ان کا, وہ اس نے پکڑا ہوا تھا اور وہ پتہ نہیں کیا اس میں پیس رہا تھا. امیر ملت فرماتے ہیں اس کے کان میں سپیکر کی آواز گئی کہ حضور کے بارے میں بات کر دی. اس نے ڈنڈا پکڑا, ملانگس آدمی تھا, پیچھے سے نکلا, کسی نے روکا بھی نہیں, اسٹیج پہ چڑھا سیدھا, اور 2-4 ڈنڈے زور زور سے پنڈت کے سر پہ دے مارے, پنڈت مر گیا, پرچہ ہو گیا, مقدمہ ہو گیا, جیل ہو گئی. امیر ملت کہتے ہیں میں جیل میں ملنے گیا, میں جیل میں دیکھے بندہ ان پڑھ تھا, بات بڑی پڑی کر گیا. امیر ملت فرماتے ہیں بندہ سادہ تھا پر بات بڑی حسین کر گیا, بندہ بالکل بے عمل تھا پر بات ایمان کی کر گیا. آپ فرماتے ہیں میں جیل میں ملنے گیا تو میں نے کہا سائیں نہ تو نماز پڑھے, نہ روزہ رکھے, نہ تو مسجد آئے, تو عبادات کی طرف توجہ نہیں کرتا, اور تو نے اتنا بڑا کام کر دیا ہے, ہندو مار دیا ہے. تو پیر صاحب کہتے ہیں میری طرف دیکھ کے نا پنجابی میں بولا, کہنے لگا پیر جی مینوں دے سیدھے لفظ بھی کوئی نہیں آندے, مینوں کی پتا جے سیدھے لفظ بھی کوئی, مینوں نہیں پتا میرا درجہ کی ہے. پیر صاحب میں نماز نہیں پڑھدا میری غلطی ہے, روزہ نہیں رکھدا ہے میری غلطی ہے, میں عبادت نہیں کردا میری غلطی ہے. پر پیر صاحب یہ تو نہیں نہ ہو سکدا کہ میرے سامنے کوئی میری اونچی تے سچی سرکار دی بے ادبی کر کے لنگ جائے. لفظ بڑے کمال کہہ گیا, کہنے لگا پیر صاحب میں گناہگار ہوں پر اپنے نبی کا غدار نہیں ہوں, گناہگار ضرور ہوں پر میں غدار نہیں کہ میرے سامنے کو رسول اللہ کے بارے میں آ کے پوچھ لیتے ہیں لوگ مسئلہ. کہتے ہیں ایک مولوی ملا تھا, کہہ رہا تھا حضور کو علم غیب نہیں. میں نے کہا تینوں ملیا سی, مینوں ملدا دسنا سی, میں انہوں تجھے ملا تھا نا, اور تو نے سن لی بات, کیسے سن لی, کیسے تیرے دل میں خیال آیا؟ وہ تیرے سامنے تیرے مصطفیٰ کے علم کی توہین کر گیا, وہ تیرے سامنے رسول اللہ کے اختیار کی توہین کر گیا, وہ تیرے سامنے بیٹھ کر نبی پاک کے صحابی کی بے ادبی کر گیا, حضور کی اہل بیت کی بے ادبی کر گیا, اور تو سنتا رہا. یہ ہو کیسے گیا؟ سنو, میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرے باپ کو کوئی گالی نکالے میں سن لوں گا, میرے بڑوں کو کوئی برا بلا کہے میں سن لوں گا, لیکن اگر میرے مصطفیٰ کے بارے میں بات کرے گا تو زبان پکڑ کے کھینچ لوں گا, زبان کھینچوں گا. غیرت ایمانی پیدا کرے مغز قرآن روح ایمان جانے دی ہست حب رحمت للعالمین. اگر حضور کا پیار نہیں تو ایمان مکمل, ہر چیز سے بڑھ کر ذات رسالت سے پیار, ہر چیز. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں حضور کے سامنے بیٹھا تھا, ایک شخص آیا, اس نے آ کر کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, یہ میرے ہاتھ کے اندر خنجر ہے, میں قتل کر کے آیا ہوں. قاتل کھڑا ہوا. ایک طرف قرآن مجید کا حکم ہے کہ جس نے ایک آدمی کو قتل کیا پوری انسانیت کو قتل کیا. حضور یہ خنجر ہے, قتل کر کے آیا ہوں. میرے مصطفیٰ نے فرمایا کس کو قتل کیا؟ عرض کی حضور سگی بہن کو مارا ہے, سگی بہن تھی میں نے قتل کر دی. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں مارا؟ پیار نہیں تھا؟
کہا محبوبہ بہن سے کس کو پیار نہیں ہوتا، بڑا پیار تھا، پر مارا کیوں؟ تو صحابی رونے لگے، کہنے لگے محبوبہ میں بڑا پیار کرتا تھا، پر وہ کافرہ تھی، مشرکہ تھی، بڑا پیار کرتا تھا، جب بھی اس کے پاس جاتا وہ آپ کے بارے میں بات چھیڑ دیتی، میں اس کو کہتا سارا کچھ کر لے میرے نبی کے بارے میں بات نہ کرنا، میں ہر شے سہ لیتا ہوں، پر مصطفیٰ کریم کی ذات کے بارے میں کوئی بات برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، یہ والا جملہ نہ کہنا۔ میں اس کو روکتا، منع کرتا، وہ باز نہ آتی۔ کہتے ہیں آج اس نے اتنی سخت بات کی کہ میں اس کا گلا کاٹ آیا ہوں، قتل کر دیا ہے، حضور میرے لیے حکم کیا ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا جا، تیرے اوپر کوئی سزا نہیں، تو نے جو کیا ہے اچھا ہی کیا ہے، نہیں اچھا کر ڈالا ہے جو تو نے کیا ہے۔ ایک صحابی نابینا تھے، آنکھوں سے نظر نہیں آتا تھا، رشتہ کوئی نہیں دیتا تھا، معذور آدمی تھے، نکاح ہوا، شادی ہوئی، 2 بیٹے دیے اللہ نے، گھر بس گیا، بیوی کپڑے دھو کے دیتی، خدمت کرتی، روٹی پکا کے دیتی، بچے بڑے حسین تھے، اور وہ صحابی خود فرماتے ہیں، نابینا صحابی کہتے ہیں موتیوں کی طرح کے میرے بچے، جو بھی آتا آ کے کہتا تیرے موتیوں کی طرح کے لال ہیں۔ لیکن آپ فرماتے ہیں ایک صبح اعلان ہو گیا، مدینے میں شور ہو گیا کہ اس نابینا صحابی کی بیوی قتل ہو گئی، کسی نے خنجر کے دبایا، مر گئی ہے۔ کہتے ہیں اس کے لواحقین اکٹھے ہوئے، در رسالت مآب پہ آئے، آگے کہنے لگے حضور ہمارا قاتل ڈھونڈ کے دیں، ہماری بیٹی کو کس نے مارا؟ میرے رسول پاک نے مجمع پہ نظر ڈالی، فرمایا بھائی مجھے کہنے کی ضرورت نہ پڑے، اگر قاتل موجود ہے تو خود اٹھ جائے۔ خود اٹھے، وہ نبینا صحابی بیچ میں سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے سونیا قاتل کوئی باہر نہیں، میں خود قاتل ہوں، میں نے مارا ہے، میں قاتل ہوں، میں نے مارا ہے۔ مصطفیٰ کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے تو اس کی بڑی ضرورت تھی، بڑی حاجت تھی، تیری بیوی تھی، تیرا گھر سنبھالتی تھی، تیرے بچے تھے۔ صحابی عرض کرنے لگے حضور سارا کچھ ٹھیک تھا، پر وہ آپ کی بے ادب تھی، حضور اس کے آنے سے میرا گھر بس گیا، روٹی پکنے لگی، کپڑے ملنے لگے، اولاد ہونے لگی، میں دنیا پہ آ گیا، لیکن محبوبہ میں نے وہ سکھ کیا کرنے ہیں جو تیری بے ادبی پر تعمیر کیے جائیں۔ یا رسول اللہ مجھے کیا حاجت اس چیز کی جس میں آپ کا پیار ہی نہ ہو، یا رسول اللہ آپ کی محبت ہی نہ، حضور میں نے قتل کر ڈالا ہے، مجھے بیوی نہیں چاہیے، مجھے وہ والی چاہیے جس کی زبان پر رسول اللہ کے نام کے ترانے ہو، جو حضور کی محفل کرنے والی ہو، نعت پڑھنے والی ہو، جو نبی پاک علیہ السلام کی ازواج کا، اولاد کا، بیٹیوں کا ذکر کرنے والی ہو، مجھے وہ بی بی نہیں چاہیے جو بی بی بے ادبی کرے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محلے داروں سے پوچھا، فرمایا بات اس کی ٹھیک ہے؟ کہا حضور واقعی بے ادب تھی۔ نبی پاک نے فرمایا اٹھو پھر چلے جاؤ، اس نے انسان نہیں مارا، اس نے گستاخ رسول کو مارا ہے، اس نے ایک گستاخ رسول کو مارا ہے۔ بھائی یاد رکھیں نبی پاک کا پیار ایمان کا حصہ ہے، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں، اس بات میں کسی قسم کی کوئی گنجائش ہے۔ ہمارا کسی شخص کے ساتھ کوئی رٹا نہیں زمین کا، اللہ جانتا ہے، ہم تو اختلاف کی خلیج کو کم کرنے والے لوگ ہیں، کوئی اختلاف نہیں، اللہ جانتا ہے، اور دل روتا ہے کہ امت کٹھی ہو جانی چاہیے۔ رمضان المبارک ہے، جمعے کا دن ہے، منبر پہ بیٹھا، دل روتا ہے کہ امت مسلمہ کٹھی ہونی چاہیے، لیکن میں اس شخص کے پاس جا کے کیسے بیٹھوں جو کہتا ہے کہ نبی معاذ اللہ مر کے مٹی میں مل گئے، جو یہ لفظ کہتا ہے کہ محمد کو کیا پتا دیوار کے پیچھے کیا ہے، جو یہ لفظ کہتا ہے کہ گائے بیل اور گدھے کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ٹوٹتی، رسول اللہ کا خیال آ جائے تو ٹوٹ جاتی ہے۔ مجھے بتلائیے میرے بھائی کس طرح کمپرومائز ہوگا، کس طرح ایسے لوگوں کے ساتھ اتفاق ہوگا؟ رسول اللہ کی محبت دین کا حصہ ہے، اور یاد رکھ رہے اللہ جانتا ہے کسی کے ساتھ ہمارا کوئی جھگڑا نہیں، نہ نیاز کا، نہ فاتحہ کا، نہ ختم کا، نہ درود کا، اس کا دل کرے دلائے، جس کا دل کرے نہ دلائے، مستحب ہے۔ جھگڑا صرف یہ ہے کہ میرے رسول اللہ کی شان پر بات نہ کرو، میرے نبی پاک کی عظمت کے بارے میں بات، درد دل سے بات کر رہا ہوں، خدا را اس امت کی دلوں میں رسول اللہ کا پیار رہنے دو، نبی پاک کی محبت رہنے دو۔ صحابہ ہر حال میں حضور سے، حضرت ابو عبادہ بن جراح نے میدان کے اندر اپنے باپ کو قتل کیا، کس کو؟ باپ کو مارا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو عبادہ تو نے باپ ہی مار دیا ہے؟ کہا حضور باپ نہیں چاہیے، رسول اللہ کا وفادار چاہیے، حضور وفادار چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت اصل دین ہے، اصل دین۔ اگر اس میں خامی رہ جائے، اس کے اندر کمی رہ جائے، ایمان مکمل نہیں۔ صبح قیامت رب کی بارگاہ میں تیرا کوئی عمل قابل قبول نہیں، کوئی تیرا عمل اللہ کے حضور قابل قبول نہیں۔
تعظیم رسالت میں اگر فرق آتا ہے، حضور کی محبت میں اگر کمی آتی ہے، تو تیرا کوئی عمل بھی قابل قبول ہے۔ محبت کا کیسے پتہ چلے گا کہ حضور سے پیار ہے؟ جی، جو بندہ میلاد والے دن بھی سویا رہے، معراج شریف والے دن بھی بے ہوش ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نعت بھی اسے یاد نہ ہو، اسے کبھی توفیق نہ ہو نعت سننے کی۔ یہ نعت پڑھتے ہیں نا حضرات، تو کچھ لوگ جھومتے ہیں، کچھ مست رہتے ہیں۔ پتہ کیوں مست رہتے ہیں؟ انہیں نعت کے ذائقے کا پتہ نہیں۔ نعت تعریف مصطفیٰ ہے، اور جب محبوب کی تعریف ہوتی ہے تو دل مچل جایا کرتے ہیں۔ بھئی محبت مصطفیٰ پیدا کریں ان جگہوں پہ بیٹھے جہاں سے رسول اللہ کا پیار ملتا ہے۔ صحابہ کرام نے ہر چیز سے بڑھ کر رسول پاک سے پیار کیا، ہر چیز سے بڑھ کر۔ بھلا دی دنیا ساری انہوں نے، لیکن رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار انہوں نے اپنے دل سے نہیں بلایا۔ اپنی اولادیں لا کے حضور کی خدمت میں پیش کر دی، اپنے بچے لا کر پیش کر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ساری زندگی ابو بکر صدیق نے ڈانٹا نہیں، میرا باپ رفیق تھا، شفیق تھا، مہربان تھے، کوئی کبھی انہوں نے سخت گھورا بھی نہیں ہماری طرف۔ لیکن کہتی ہے ایک دن میں حضور کے ساتھ گفتگو کر رہی تھی، بچی تھی، میری آواز ذرا بلند ہوئی تو کہتے ہیں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر سے دوڑے آئے، اندر آئے اور حضرت ابو بکر نے تھپڑ اٹھایا، میرے منہ پہ مارنے لگے۔ حضور آگے بڑھے، بچایا۔ میں نے کہا ابا جی آپ نے تو گھورا بھی کبھی نہیں، یہ کیا ہوا؟ حضرت جناب عائشہ صدیقہ کہتے ہیں ابو بکر صدیق رو پڑے، کہنے لگے عائشہ میرے اوپر سے پہاڑ بھی گزر جائیں تو مجھے تکلیف نہیں ہوتی، اور میرے مصطفیٰ کے سامنے کوئی اونچا بولے بھی تو میرا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ خبردار، حضور سید عالم، حضرت عمر کا زمانہ تھا، کچھ لوگ آئے کہیں اور کے رہنے والے، مسجد نبوی میں اونچی آواز میں بولنے لگے، اونچی آواز میں باتیں کرنے لگے۔ حضرت عمر نے بلایا، فرمایا ادھر آؤ، کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگے کوئی شام کا ہے، کوئی کسی ملک کا ہے۔ آپ فرمانے لگے تمہیں پتہ نہیں یہ روضہ رسول ہے؟ تمہیں پتہ نہیں یہ حضور کی مسجد ہے؟ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تمہیں خبر نہیں تم کہاں آئے ہو؟ فرمایا اگر تم مدینے کے رہنے والے ہوتے میں تمہیں دھروں سے مارتا، تمہیں سزا دیتا۔ تمہیں ادب رسول کا نہیں پتا، تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا نہیں پتا۔ ایک لفظ اور بیان کیا جاتا ہے، کہتے ہیں جی پیار ہم بھی کرتے ہیں پر وہ والا جو نبی پاک نے کہا ہے۔ کون سا؟ جو حضور نے، جس کا نبی پاک نے حکم دیا ہے۔ کون سا پیار کرتے ہیں؟ ایک لفظ آپ کو پوچھا جاتا ہے، ہم بھی پیار کرتے ہیں پر وہ والا جو نبی پاک نے کہا ہے، جو حضور نے۔ کہتے ہیں یہ جو تم کہہ رہے ہو یہ حضور نے کیا نہیں، کہا نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے خون نکلا، حضور نے حضرت عبداللہ بن زبیر سے کہا ٹھکانے لگا دو، جاؤ ٹھکانے لگا دو، ایسی جگہ لگاؤ جہاں کسی کی نظر نہ پڑے۔ خون بہتا ہوا خون حرام ہے، قرآن پاک نے بیان کیا ہے، کہا ٹھکانے لگا دو۔ حضرت عبداللہ بن زبیر باہر نکلے اور حضور کا جو خون تھا وہ پی گئے۔ حضور نے کہا تھا پی لینا، کیا کہا تھا؟ ٹھکانے لگا دو، پی گئے۔ واپس آئے تو مصطفیٰ نے فرمایا کہاں ٹھکانے لگایا؟ کہا یا رسول اللہ ایسی جگہ جہاں کسی کی نظر نہیں پڑے گی، ایسی جگہ جہاں کسی کی نظر نہیں پڑے گی۔ حضور نے فرمایا پی گئے ہو؟ کہا حضور پی گیا ہوں۔ فرمایا جاؤ نبی کا وعدہ ہے تمہارے وجود کو جہنم کی آگ چھوئے گی بھی نہیں۔ ہم وہ والا پیار کرتے ہیں جو حضور نے کہا ہے۔ حضرت ام ایمن نبی پاک کی دائی تھی، حضور کی رضائی والدہ تھی، سرکار کی طبیعت مبارک علیل ہوئی تو حضور نے نا، ویسے نبی پاک جب پخانہ کرتے تھے نا تو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور کے پخانے سے کستوری سے بھی زیادہ خوشبو آیا کرتی۔ اور آپ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں حضور کھیتوں میں پخانے کے لیے جاتے، میں ساتھ جاتا، جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پخانہ کرتے میں وہاں جا کے دیکھتا تو کوئی شے نہ ہوتی۔ میں کہتا ہوں حضور کہاں گیا؟ اللہ کے رسول فرماتے جب میں پخانہ کرتا ہوں تو زمین کھل جاتی ہے، میرا پخانہ اندر سمو لیتی ہے۔ حضور کے پخانے اور پیشاب سے کستوری کی خوشبو آتی تھی، کستوری کی خوشبو آتی تھی۔ ویکھنوں تے ساڈے ورگا ہے پر اسی کدوں اس مول دے، آزم و ورشاں تے پھردا ہے اسی وچ گلیاں دے رول دے۔ لوگ تو کہہ دیتے ہیں نا 2 منٹ لگاتے ہیں، کوئی بشر آکھے کوئی نور آکھے، پیندا ہر پاسے ہوئی شور ڈٹھا، اللہ والے گالی مکا دیتی تساں ہور ڈٹھا تے اساں ہور ڈٹھا۔ اللہ والے گل ہی مکا دیتی، تساں ہور ڈٹھا تے اساں۔
اور لٹھا حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں حضور نے پیشاب کیا، طبیعت مبارک قلیل تھی تو لکڑی کے ایک برتن میں حضور نے پیشاب کیا اور کہا اماں جی اس کو باہر رکھا ہے، کہیں باہر ٹھکانے لگائیں۔ حضرت ام ایمن کہتی ہے میں نے اسے ہاتھ لگایا تو میرے وجود سے بھی خوشبو آنے لگی، میرا جسم مہکنے لگا۔ حضرت ام ایمن کہتی ہیں میں باہر جا کے نکال کے دکھاؤ کسی حدیث سے کہ رسول پاک نے فرمایا ہو میرا پخانہ پی جانا، میرا خون پی جانا، ہم وہ والا پیار کریں گے جو نبی پاک نے کہا ہے۔ حضور نے کہا ہے بچے کو کار لے کے دو، کیوں لے کے دیتے ہو؟ نبی پاک نے کہا ہے کہ بیگم صاحبہ کو 10 لاکھ روپے کا زیور لے کے دو، کیوں لے کے دیتے ہو؟ وہ والا پیار کریں گے جو حضور نے کہا ہے۔ او بھائی دنیا داری کا معاملہ آتا ہے، تو کوئی سوال جواب نہیں کرتا، وہ والا پیار کروں گا جو حضور نے ارشاد کیا ہے۔ حضرت ام ایمن باہر گئیں، نبی پاک کا پیشاب مبارک پی گئیں، واپس آئیں تو حضور نے فرمایا اماں کہاں رکھا ہے؟ کہنے لگی محبوبہ وہاں رکھا ہے، کسی کی نظر نہیں پڑے گی۔ حضور نے فرمایا پی گئی ہو؟ کہا حضور پی گئی ہوں۔ فرمایا جاؤ میرا وعدہ ہے قیامت تک تمہیں پیٹ کی بیماری کوئی نہیں لگے گی، جب تک زندہ رہو گی پیٹ کی بیماری۔ حضور نے کہا تھا کہ پی جانا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں حضور کے ساتھ ہوں، صلح حدیبیہ کے موقع پر عمرہ کرنے گئے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ 1500 صحابی، کفار نے روک دیا، نہیں عمرہ کرنے دیتے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے سفیر بنا کر کے بھیجا، فرمایا جاؤ قریش کے ساتھ جا کر کے تم معاہدات طے کر کے آؤ۔ حضرت عثمان غنی پہنچے، جب وہاں گئے جا کے بات چیت کی، اب سامنے کعبہ، جنہوں نے کعبہ نہیں دیکھا ان سے پوچھو کعبے کی قدر کیا ہے، اور جنہوں نے دیکھا ہے ان سے پوچھو دوبارہ دیکھنے کو دل تڑپتا کتنا ہے۔ سامنے کعبہ ہے، حضرت عثمان غنی کہتے ہیں سامنے کعبہ ہے۔ قریش مکہ کہنے لگے عثمان تم چاہو تو طواف کر لو، تم چاہو تو صحیح کر لو، تم چاہو تو حجر اسود کا بوسہ لے لو، پر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طواف نہیں کرنے دیں گے، وہ اگلے سال کریں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کھڑے، حضور نے کو منع تھوڑی کیا تھا کہ وہاں جانا تو طواف نہ کرنا، وہاں جانا تو تم نے حجر اسود کا بوسہ نہیں لینا، وہاں جانا تو صفا مروہ پہ نہیں جانا، مقام ابراہیم پہ کوئی بات نہیں کی تھی حضور نے۔ حضرت عثمان غنی موجود ہے، قریش اجازت دیتے ہیں، کہتے ہیں وہ سامنے کعبہ ہے، کریں عبادت، پڑھیں نماز، کریں طواف۔ حضرت عثمان غنی کہنے لگے میں اتنی دیر تک کعبے کا طواف نہیں کروں گا جتنی دیر میرے رسول طواف نہیں کریں گے۔ سامنے کعبہ ہے، سامنے، مجھے کیا غرض تھی نماز کی، مجھے کیا خبر تھی سجود کی، یہ تو تیرے نقش پاک کی تلاش تھی جو جھکا رہا میں نماز میں۔ اور اقبال کہنے لگے اذان تو ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، اور نماز تو اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی۔ رسول اچھا ادھر بھی دیکھیں کمال ہے، ایک صحابی کہنے لگے حضور کے پاس بیٹھے ہم تو یہاں ترس رہے ہیں، عثمان تو طواف کر رہا ہوگا، کہہ کے نہیں بھیجا نبی پاک، حضور نے کہہ کر اس تعظیم کا حکم نہیں دیا۔ عثمان تو موجے کر رہا ہوگا، طواف کرتا ہوگا، حجر اسود کے بوسے لیتا ہوگا، صفا مروہ کی صحیح کرتا ہوگا، مقام ابراہیم پہ نفل پڑھتا ہوگا۔ جب وہ صحابی کہنے لگے تو حضور نے اس کی طرف دیکھا، فرمایا میرا عثمان میرے بغیر طواف کر ہی نہیں سکتا، وہ میرے بغیر مقام ابراہیم پہ نفل۔ اسی لیے تو بریلی کے امام کہتے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو۔ بھائی یاد رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو حضور کی تعظیم کرتے ہیں تو اس کا حکم نہیں دیا نبی پاک، لیکن وہ جانتے ہیں جب تعظیم کی باری آئے تو جو بھی کام تعظیم کا ہوگا، جو کام بھی عزت کا ہوگا وہ عزت دی جائے گی، وہ عزت بولیے، وہ عزت وہ دی جائے گی، وہ عزت وہ مرتبہ دیا جائے گا۔ رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ صحابہ کا والہانہ پن، عقیدت رسول اللہ کی ذات کے ساتھ صحابہ کی، ہر چیز سے بڑھ کر وہ حضور سے پیار کرتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کو اپنے ایمان پر فوقیت دیتے، کہتے یہی اصل ایمان ہے۔ ایک صحابی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گھوڑے کو کجاوا باندھا کرتے تھے، کاٹھی ڈالتے تھے، حضور نے کہیں نہیں کہا کہ وضو کر کے ڈالنا، غسل کر کے ڈالنا، کہیں نہیں کہا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کہہ دیتے کہ صبح جانا ہے تو گھوڑا تیار کر دینا، اونٹ تیار کر دینا۔ ایک دن اللہ کے محبوب سویرے اٹھے، گھوڑا تیار تھا، حضور بیٹھے تشریف لے گئے۔ جب تشریف لے گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو حضور واپس آئے تو بلایا، ان سے ابھی کا نام تھا حضرت اسلہ بن شریک،
ان کو بلا کے حضور نے فرمایا یار آج کجاوا تو نے نہیں باندھا. وہ رونے لگے, کہنے لگے محبوبہ اس کا مطلب ہے میرا باندھنا آپ کو پسند آتا ہے, اس کا مطلب ہے میری خدمت قبول ہے. فرمایا تو نے نہیں باندھا؟ یا رسول اللہ نہیں. فرمایا کیوں نہیں باندھا؟ کیا جواب ہے, کیا حسن ہے. کہنے لگے یا رسول اللہ میں صبح اٹھا تو میرے اوپر غسل فرض تھا, اگر میں بغیر غسل کے ہاتھ لگاتا حضور کو نہیں نبی پاک کے گھوڑے کے کجاوے کو, کہ حضور گھوڑے کے کجاوے کو بغیر غسل کے ہاتھ لگاتا تو بے ادبی تھی, اور اگر غسل کرتا تو حکم ماننے میں دیر ہوتی تھی, یہ بھی بے ادبی تھی. لہذا کسی اور کی ڈیوٹی لگائی. صحابہ نے حضور کی وہ تعظیم کی جس کا حضور نے حکم نہیں دیا تھا نبی پاک نے کہ یہ والی تعظیم کرو. نبی پاک سید دیکھیں نا, ایک آدمی بیٹھا ہو کرسی پہ, اس کے ابا جی آ جائیں تو اس کو کہا جائے اٹھو تمہارے ابا جی آ گئے بزرگ جگہ دو, تو کہے پہلے مجھے بخاری کی حدیث سناؤ کہ ابا آئے تو کرسی چھوڑنی چاہیے, پہلے بخاری سے نکال کے دکھاؤ. جب تک امام بخاری کی حدیث نہیں ملے گی میں نے ابا جی کو کرسی, تو آپ کیا کہیں گے, حوالہ لینے چلے جائیں گے, جو کرنا جی وہ دسیا جی, کیا کریں گے, اس کو کہیں گے تو پاگل ہے, تو بیوقوف ہے. اور اگر کوئی بندے تھوڑے تگڑے ہوں گے تو شاید اس کو 2-3 لگا بھی دے, یہ پاگل آدمی تو کس طرح کی بات کرتا ہے, باپ آئے تو اس کا ادب کرنا اتنا ہی کافی نہیں, اس کے لیے تو کہتا ہے کہ نہیں پہلے مجھے حدیثیں صحیح نکال کے دو, دین کے مزاج کو سمجھے. رسول اللہ کی محبت ایمان کا حصہ ہے, اگر نبی پاک کا پیار نہیں تو کوئی چیز بھی مکمل, کوئی شے مکمل نہیں. اگر رسول اللہ کا پیار نہیں کوئی چیز مکمل نہیں, اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت نہیں, حضور کی تعظیم نہیں. اور جو چیزیں تعظیم سے تعلق رکھتی تھی نا صحابہ اسے قیمتی جانتے تھے. ایک بات یاد رکھیں, میاں بیوی کے گھر میں ہر شے ہو نا, آپس میں پیار نہ ہو تو وہ گھر جنت نہیں بن سکتا. ہر شے ہو آپس میں, نہیں سمجھ آئی بات کی, ہر چیز ہو صرف تو وہ گھر جنت نہیں بن سکتا, وہ دوزخ بن جاتا ہے. اور کوئی شے نہ ہو, ایک دوسرے سے پیار ہو, اعتبار ہو, تو وہ گھر جنت بن جاتا ہے. او بھائی تیرے پاس سارے عمل ہوں, اگر حضور سے پیار نہ ہو تو تجھے مسلمان ہونے کا مزہ نہیں آئے گا, اور اگر مصطفیٰ سے پیار ہے تو میرے نبی پاک فرماتے ہیں پھر تجھے مسلمان ہونے کا مزہ آ جائے گا, پھر تجھے لطف آئے گا مسلمان ہونے کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اصل, صحابہ اس محبت کو سرمایہ جانتے. ایک دن حضرت عمر فاروق جناب ابو بکر صدیق سے ملنے آئے, کہنے لگے ابو بکر ایک کام سے آیا ہوں. کہا عمر کہو. امیر المومنین کے پاس آئے, جناب عمر ایک کام سے آیا ہوں. کہا کہیے. کہنے لگے ایک شے کی ضرورت ہے, مانگوں گا تو آپ دے دیں گے؟ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میرے بس میں ہی تو ضرور دے دوں گا, تو میرا بھائی ہے بات تو کر. تو حضرت عمر نے پتہ کیا مانگا, کہنے لگے ابو بکر وہ جو غار ثور میں تم 3 دن حضور کے ساتھ رہے ہو نا, میں 3 راتیں نہیں مانگتا, ان میں سے مجھے 1 رات دے دو. اور کیا لفظ ہیں, کیا حسن ہے. کہنے لگے عمر کی زندگی کی ساری نیکیاں لے لو, 3 راتوں میں سے 1 رات مجھے دے دو, 1 رات مجھے دے دو. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے, کہنے لگے میں نے کہا تھا جو بس میں ہوگا دوں گا, یہ تو میرے مصطفیٰ کی محبت ہے, یہ کسی کو دینا میرے بس کی بات ہے, یہ حضور کا پیار ہے جو میں نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے. سنبھال کے پھر کے گلی گلی تباہ, ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں, دل کو جو عقل دے خدا تو تیری گلی سے جائے کیوں. جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا, ارے جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھائے کیوں. اب تو نہ روک ہے غنی عادت سگ بگڑ گئی, پہلے ہی دن میرے کریم لقمہ تر کھلائے کیوں. میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کا حصہ ہے. صحابہ اسے سرمایہ سمجھتے تھے. حضور سے پیار کرنا, نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غلامی کا رشتہ بنا کے رکھنا, حضور کی نعتیں پڑھنا, نبی پاک کے تذکرے چھیڑنا, حضور کے مدینے کے لیے رونا, نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کی بات کرنا, حضور کی صورت کی بات کرنا, کبھی حضور کی شہزادیوں کی بات چھیڑنا, کبھی ازواج کی بات چھیڑنا, کبھی اصحاب کی بات چھیڑنا, کبھی میرے نبی کے ابو بکر کا ذکر کرنا, کبھی فاروق اعظم کی بات کرنا, کبھی عثمان غنی کی بات کرنا, کبھی مولا علی کی بات کرنا, کبھی حضرت زبیر بن عوام کی بات کرنا, کبھی حضرت خدیجہ کو سلام دینا, کبھی حضرت عائشہ صدیقہ پہ درود بھیجنا, کبھی سیدہ فاطمہ کے لیے تعریف کے کلمات کہنا,
اور میرے نبی کے تو یہ بھی بڑا پسند ہے، یہ بھی حضور کا پیار ہے کہ اور کوئی کچھ نہ کرے، صرف بلال کے ہی تذکرے کرتا رہے، صرف حضرت بلال کا ہی ذکر چھیڑتا رہے، حسنین کریمین سے پیار کرتا رہے۔ حضور کا پیار ایمان کی جان ہے، یہ محبت رسول ہے جس نے امت مسلمہ کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ اپنے سینے میں حضور کا پیار جاگزی کرے، ٹٹولے وہاں کہاں کھو گئی متاع رسول، وہ محبت مصطفیٰ کہاں چلی گئی۔ ہمارے لوگوں کو نعت سے پیار ہوتا تھا، مدینے سے پیار ہوتا تھا، حضور کے تذکرے سنا کرتے تھے، کہا کرتے تھے کہ کوئی بات سناؤ۔ میرے بھائی، ایک مولانا صاحب کی کتاب میں لکھا ہے، کسی نے ان سے کہا کہ حضور کی فضیلت تو سناؤ، حضور کی بولیے۔ میں نے نا حوالے لکھے ہوتے ہیں رجسٹر پر، آج میں نے بند رکھا ہوا ہے، آج رجسٹر میرا بند ہے، اس لیے کہ محبت رسول موضوع ہی ہمارا ہے، یہ ہمیں حفظ ہے، یہ ہمیں ہمارے کسی بچے کو بھی اٹھا کے پوچھیں گے نا چل حضور کی کوئی بات سنا، مولانا تھے بہت بڑے، کہا بھائی حضور کی فضیلت سناؤ، تو کہنے لگے مجھے حدیثیں یاد نہیں، یاد کر کے سناؤں گا۔ اور میں نے کہا تو ہمارے پاس آ، بوڑھے سے بابے کو اٹھا، بوڑھے بابے کو جس کی بھویں نیچے آ گئی، بڑھاپا چھا گیا ہے، حافظہ کمزور ہو گیا ہے، اسے بچے یاد نہیں رہے، کچھ یاد نہیں رہا، اس کے کان میں کہ حضور کی کو بات سنا، وہ تجھے حضرت آمنہ کا ذکر بھی سنائے گا، جناب حلیمہ کی بات بھی سنائے گا، اسے کہ بات کرے، اسے بات۔ بھائی مجھے نہیں پتا، میں نے نہیں سنا کسی عالم سے، میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا کہ اذان ہوتی ہو تو سر ڈھانپ لینا چاہیے۔ مجھے تو اتنا پتا ہے کہ جب کچے مکان میں، سادے مکان میں اذان ہوتی تھی تو میری اماں کہتی تھی ذرا میرا دوپٹہ دے پھڑایا جائے، میری اماں کہتی وہ دوپٹہ تو دینا، کسی کتاب میں نہیں پڑھا ہم نے نہیں کہیں سنا، لیکن اتنا ضرور پتا ہے کہ جب مصطفیٰ کے نام کی اذان ہو تو ہماری ان پڑھ ماں بھی سر سے دوپٹہ لے کر بتاتی ہے کہ مصطفیٰ کا ادب کرو گے تو تمہاری اولادیں بھی رسول اللہ کا ادب کریں گی، تمہاری اولادیں بھی حضور کا ادب کریں گی۔ یہ احترام، اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ ہو، جب آپ نے یہ لفظ کہے نا تو آپ کی آنکھیں بھی جھکی، آپ کا سر بھی جھکا، پھر آپ نے انگوٹھے چومے، انگوٹھے نہیں چومے، نام مصطفیٰ کو چوما، پھر آپ نے آنکھوں سے لگایا۔ یہ بات کب ہوئی؟ حضرت بلال کہتے ہیں میں اذان پڑھ رہا تھا، ابو بکر سن رہے تھے، انہوں نے چوم کے آنکھوں سے لگایا۔ بعد میں کہ ملا علی قاری نے لکھا ہے، بعد میں کسی صحابی نے کہا محبوبہ ابو بکر نے انگوٹھے چوم کے آنکھوں سے لگائے ہیں، اور انہوں نے چوم کے کہا قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، حضور آپ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا جو میرے ابو بکر کی طرح کرے گا اس کی آنکھوں میں کبھی تکلیف نہیں ہوگی، اس کی آنکھوں میں کبھی تکلیف۔ حضور آپ نے تو حکم ہی نہیں دیا، آپ نے تو کہا ہی نہیں یہ کام کرنے کا، آپ نے تو کہا ہی نہیں یہ ذکر کرنے کا۔ میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پیار ایمان کی جان ہے، اس پیار کے لیے کوئی یا رسول اللہ کہے، یا اس پیار کے لیے کوئی میلاد کرے، اس پیار کے لیے کوئی حضور کا تذکرہ چھیڑے، کوئی محفل نعت کرے، کوئی معراج مصطفیٰ کا پروگرام کرے، تو یہ سارے حضور کے پیار کی عکاسی ہیں۔ آج کیا دن ہے؟ مہینہ کون سا ہے؟ چھٹی ہے نا کافی لوگوں کو، آج گھر میں بچوں کو بلائیں، ایک سے کہیں سورۃ اخلاص پڑھ، قل هو اللہ احد، سے کہیں یار تو حضور کی کو نعت پڑھ، اور کہیں آؤ حضور کا میلاد پڑھیں، آؤ اپنے گھر میں حضور کا تذکرہ چھیڑے، آؤ اپنے گھر کی گلی، اپنے گھر کی دیواریں حضور کی محبت سے رنگین کریں، آؤ سارے مل کے کہیں مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق۔ ایک بابا جی بڑے ذوق سے، ایک دفعہ نا ایک جگہ مجھے جانے کا موقع ملا، بڑے ذوق سے انہوں نے نا درود تاج پڑھا، بڑے ذوق سے، بڑے دھیمے، بڑے پیارے انداز۔ میں نے ان کو نہ بلایا، آواز بھی کامتی تھی، بڑھاپے میں راشت آ رہی تھا، میں نے کہا بابا جی آپ نے بڑے ذوق سے پڑھا ہے، تو کہنے لگے مولانا میں ساری زندگی درود تاج ہی پڑھتا آیا ہوں۔ میں نے کہا آپ کو ترجمے کا پتہ ہے؟ کہنے لگے ترجمے کو چھوڑو، میں جب بھی پڑھتا ہوں اس طرح ہوتا ہے جیسے میرے منہ میں اللہ نے شہد ڈال دیا ہے، اللہ نے شہد ڈال دیا ہے۔ آج تک لوگوں کو نہیں پتا، آج تک نہیں پتا لوگوں کو، پتا نہیں لوگوں کو آج تک یہ مصطفیٰ جان رحمت لکھا کس نے، لیکن جب جمعہ ہوتا ہے خود بخود ہاتھ بند جاتے ہیں۔ نعت خواہ موج والے ہیں، شعر کسی کا ہوتا ہے کھاتے اعلیٰ حضرت کے ڈال دیتے ہیں، جس کا مرضی شعر اعلیٰ حضرت کے کھاتے میں بنا کے، میں کہتا ہوں جو انہوں نے لکھا ہے وہی کمال ہے، لیکن کتنا حسن ہے ان لفظوں میں۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شم بزم ہدایت پہ
لا کتنا حسن ہے، کتنی تازگی ہے، کتنا وقار ہے، کتنی دلچسپی ہے، کتنی اس کے اندر پاکیزگی رکھی ہے، یہ سرمایہ کہیں ضائع نہ ہو جائے۔ خدا را یہ پیغام محبت دے رہا ہوں آپ کو، آج کی اس بزم کا پیغام خدا را کبھی نہ بھولنا۔ میں نے کہا تھا تقریر نہیں کر رہا، جذبات کا اظہار کر رہا ہوں۔ خدا را یہ پیغام یاد رکھو، اپنے بچے کو کہو بیٹا یاد رکھنا، اس کے پاس نہ بیٹھنا جو تیرے دل سے حضور کی محبت نکالے، اس کے پاس ضرور جا کے بیٹھنا جو تجھے رسول اللہ کا پیار سکھائے، جو تجھے نبی پاک کا نام سکھائے، جو تجھے حضور کا درود سکھائے۔ مجھے وہ وقت نہیں بھولتا، مجھے وہ دور نہیں بھولتا جب میں مدینے کا ذکر کر رہا تھا ایک محفل میں، تو ایک نوجوان میرے سامنے بیٹھ کے رونے لگا۔ میں نے جب اس کی آنکھیں دیکھی تو مجھے تقریر ہی بھول گئی۔ میں نے کہا خدا بندہ یہ تیری رحمت نہیں کہ چڑھتی جوانی، جس جوانی میں لوگ دنیا کے لیے رو رہے ہیں، یہ تیرے رسول کے مدینے کے لیے رو رہا ہے۔ میں نے ایک دن باز کیا، مدینے کی فضیلت پر کوئی گفتگو ہوئی، تقریر ہوئی، ہماری مسجد میں بیسمنٹ ہے، ایک نوجوان مجھے ملنے آیا، کہنے لگا حضرت 2 منٹ ٹائم ملے گا، بات کرنی تھی۔ بیسمنٹ میں لے گئے، آپ یقین کریں مجھے تھوڑی دیر کے لیے لگا چھت گرنے لگی، نیچے لے جا کے نا اس نے بات کی تو اس کا وجود کانپنے لگا اور لفظوں سے پہلے اس کے آنسو گرے۔ مجھے کہنے لگا حضرت صاحب ادھار پیسے لے کے عمرہ کرنا جائز ہے؟ ادھار پیسے لے کے جائز ہے؟ میں نے کہا بات کرو۔ کہنے لگا اب دل نہیں لگتا، اب دل نہیں لگتا، اب تڑپتی ہے دل، اب روح تڑپتی، بتائیں ادھار لے کے جانا جائز ہے؟ میں نے کہا یار مجھے یہ نہیں پتا، مجھے یہ نہیں پتا، یہ مسئلہ میں تجھے ذرا ٹھہر کے بتاؤں گا کہ تیرا رنگ کیا ہے، پر مجھے اتنا پتا ہے جس کی آنکھوں میں آنسو ہو اس کے دل میں ضرور مدینہ آ جایا کرتا ہے۔ وہ کون کہتا ہے رہتے ہیں فقط مدینے میں، وہ تو رہتے ہیں اپنے عاشقوں کے سینے میں۔ تو میں نے کہا مدینہ مل جاتا ہے ایسے آدمی۔ بھائی یہ محبت ختم نہ ہونے دینا، یہ پیار سوکھنے نہ دینا، یہ والی کومپل ہری رہے، یہ تازی رہے، یہ تر و تازہ رہے، یہ حضور کا پیار، یہ پیار کے جلوے، یہ اصل ایمان ہے، یہ روح ایمان ہے، یہ مغز قرآن ہے، یہ دین کا حسن ہے، یہ بلندی ہے۔ ایک غیر مسلم بولا، کہنے لگا میں ریسرچ کرتا رہا، میں ڈھونڈتا رہا کہ دنیا زیادہ کہاں روتی ہے، کہاں لوگ زیادہ روتے ہیں۔ میں نے کہا شاید ہسپتالوں میں زیادہ روتے ہوں گے، قبرستانوں میں زیادہ روتے ہوں گے، شاید لوگ ڈاکٹروں کے پاس جا کے زیادہ روتے ہوں گے، لیکن کہتا ہے نہیں، میرا قلم کانپ گیا، مسلمان تو سب سے زیادہ مدینے جا کے روتے ہیں، در رسول پہ کھڑے ہو کے روتے ہیں۔ تو پھر مجھے سمجھ آئی کہ مسلمانوں کا اصل سرمایہ رسول اللہ کا پیار ہے، اصل سرمایہ حضور کی محبت ہے۔ اور یاد رکھیں میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ خوش قسمت ہے جسے کوئی ایسا پیر مل جائے جو اسے محبت رسول سکھائے، جو اسے رسول اللہ کا پیار سکھائے۔ فرماتے ہیں ہمارے مشائخ وسیلہ ہیں۔ مولانا جمیل الرحمان قادری اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے پاس ان کی اماں لے کے آئی، کہنے لگی میرا بچہ بڑا شرارتی ہے، بڑا شرارتی ہے، ہر وقت کچھ نہ کچھ کرتا رہتا ہے، اس کا کچھ کریں۔ اعلیٰ حضرت نے چہرہ دیکھا، فرمانے لگا یہ تو بڑا پیارا ہے، یہ تو بڑا، بس یہ لفظ کہے ماتھا چوما سینے سے لگایا۔ کہا حضور میری ڈیوٹی کیا ہے؟ فرمایا میں جو نعت لکھوں گا، جو حضور کی تعریف پہ کتاب لکھوں گا، تو انہیں پروف ریڈنگ کرنی ہے، ان لفظوں کو سیدھا کرنا ہے۔ اگر تو کہیں دیکھے نا الف با تا سا کوئی لفظ سیدھا کرنا تو بس سیدھا کرنا ہے۔ مولانا کہتے ہیں میں اعلیٰ حضرت کے کلمات جو لکھے ہوتے تھے ان کی پروف ریڈنگ کرتا تھا، بس کبھی میں یہ پڑھتا کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے کہیں یہ لکھا ہوتا نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، تجھے مانا تجھے جانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے۔ کہتے ہیں میں نعتیں پڑھتا پڑھتا حضور کا خود دیوانہ ہو گیا، دیوانہ۔ ایک دن اعلیٰ حضرت تشریف لائے، ان کے پاس بیٹھتے بیٹھتے ہی در رسول پہ چلا گیا۔ کہتے ہیں تشریف لائے تو میں رو رہا تھا، تو کہا کیوں رو رہے ہو؟ میں نے کہا حضور ایک کلام لکھا ہے اگر میرا بھی قبول ہو جائے۔ فرمایا سناؤ۔ تو مولانا نے کیا لکھا ہے؟ شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش مولا الصلاۃ والسلام، اور رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے،
حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام، اور میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ کہتے ہیں میں حضور کا دیوانہ۔ ان جگہوں پہ جائیں، ایمان کو تازگی اور جلا بخشیں، اور یاد رکھیں حضور کا پیار نہ ہو تو نماز بوجھ ہوتی ہے، نبی پاک کا پیار نہ ہو تو پھر سنت شریعت پہ عمل نہیں ہوتا، اور جب مصطفیٰ کا پیار ہو تو داڑھی بھی پیارے لگنے لگ جاتی ہے، پھر پگڑی بھی اچھی لگتی ہے، پھر انسان سنور جاتا ہے۔ محبت رسول مٹھاس پیدا کرتی ہے، توانائیاں دیتی ہے، انسان کے اندر رانائیاں پیدا کرتی۔ ہر وقت حضور کا پیار تلاش کریں، جو باتیں، جو تقریریں، جو گفتگو حضور کی محبت بڑھاتی ہیں ان باتوں کو زیادہ سنیں، اس طرف زیادہ جائیں۔ دعا کریں جب تک سورج چمکتا ہے اللہ حضور کی غلامی عطا فرمائے، غلامی میں جینا مرنا نصیب فرمائے، نبی پاک کی وفاداری عطا کرے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔